دنیا ایسے معلوم ہو رہی کہ اتنی چھوٹی ہو گئی کہ یہاں امام علی کا وہ جملہ یاد آ رہا کہ جب کمیل ابن زیاد نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کے ظہور سے پہلے کی سائنس کیا ہے، سائنس آف ری اپیرنس کیا ہے، تو امام علی نے کمیل ابن زیاد، جس کے آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، جن کا مزار نجف اشرف میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، امام کے گھر کے پاس پوچھ رہے، کمیل پوچھ رہے کوفے میں، مولا آل دا وے لے کر آئے نجف اشرف۔ اس زمانے میں کوفہ اور نجف کے درمیان ایک جنگل ہوتا تھا، لے کر آتے ہیں اور ہاتھ ایسا پکڑتے ہیں اور پکڑ کے کہتے ہیں کہ کمیل یہ وہ جگہ، غور سے سننا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اس جھاڑ کے قریب تم کو مارا جائے گا، ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں گے اور تم کو ہینگ کیا جائے گا، پھانسی دی جائے گی، یہ جھاڑ کے۔ لوگ سارے کھڑے ہوئے تو کمیل اور شوق، کمیل نے کہا مولا میں پوچھ رہا کہ آپ کا بیٹے کا ظہور کب ہوگا، بھئی ٹاپک ری اپیرنس نہیں، لیکن آپ کو بتا رہا کہ ذکر حسین کیسا چل رہا۔ امام علی نے 1400 سال پہلے بولا ہے۔ تو کمیل سے جب سنا کمیل نے کہ مجھے ایسا مارا جائے گا، تو کمیل نے کہا مولا لیکن کیوں مارا جائے گا، کون کرے گا، یہ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے۔ تو اس وقت امام کہتے ہیں کہ میری محبت میں، اب اصل بات سنو، جیسے کمیل نے یہ سنا مولا کے الفاظ ختم ہوئے، میری محبت میں، کمیل سجدے میں چلا گیا، سجدے میں جا کے کہا، یہ غور سے سننا، امام کہہ رہے ہیں میری محبت میں، جیسی کہا میری محبت میں، کمیل سجدے میں جاتا ہے، سجدے میں جا کے اللہ کا شکر کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، مروں گا تو علی کی محبت میں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں مریں گے محبت علی میں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں، یہ کوئی گارنٹی نہیں کہ میں پوری زندگی شیعہ رہوں، پوری زندگی امام علی کا چاہنے والا رہوں، میری موت بھی جو ہے محبت علی میں آئے، بالکل نہیں۔ لاسٹ مومنٹ پہ بھی آپ چینج ہو سکتے، لاسٹ مومنٹ پہ بھی شیطان آپ کو گمراہ کر سکتا، پھر بول رہا لاسٹ مومنٹ پہ بھی گمراہ ہو سکتا۔ اسی لیے دعائے عدیلہ رکھی گئی۔ دعائے عدیلہ کیوں رکھی گئی؟ کہ ہر نماز کے بعد دعائے عدیلہ پڑھو، تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے۔ اگر میں غفلت میں ہوں، میں یہ اگنورنس میں ہوں کہ میں تو میرا باپ دادا شیعہ تھے، میں بھی شیعہ بنوں گا، نو وے۔ 1000 واقعات، بڑے بڑے علماء کے واقعات، ابو الحسن شرمغانی، تیسرے نائب اسمالر اوکلٹیشن حسین ابن رو، جس کے ذریعے آپ عریضہ لکھتے 15 شعبان کا، 15 شعبان کا جو عریضہ ڈالتے وہ تھرڈ نائب کے تھرو ڈالا، حسین ابن رو۔ ان کے زمانے کا ہے کہ ابو الحسن شرمغانی ایک بہت بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ تھرڈ نائب امام کے یہ بنے گے، یہ امام کے نائب بنے گے، لیکن امام کی توقیر مبارک آئی، امام نے کہا کہ نہیں، حسین ابن رو بنے گا، تو وہ بگڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ارے مجھے یہ اسٹیٹس ملنا تھا، مجھے یہ عہدہ ملنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عہدہ ملے تو تم امام کے چاہنے والے، عہدہ امام نہ دے تو تم نہیں چاہو۔ وہ بگڑ گیا، ہٹ گیا راستہ، گمراہ ہو گیا۔ تو اتنے بڑے عالم بھی گمراہ ہو سکتے، اس لیے کہ شیطان ابھی ریٹائرڈ نہیں ہوا۔ یہ کوشش کرو کہ لاسٹ مومنٹ تک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے رکھو۔ یہ ضروری نہیں ہے اگر پیٹ میں حرام جاتا رہے گا تو کیا تم امام کی مدد کرو گے؟ میں غیبتیں کرتے رہوں گا تو کہ امام کی مدد کروں گا؟ میں رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کروں گا تو کہ امام کی مدد کروں گا؟ کیا گارنٹی ہے کہ تم شیعہ بنو گے؟ اپنی لائف کو چیک کرو، اپنی زندگی کو چیک کرو۔ محرم صرف آ کے ایک مجلس، 2 مجلس، 3 مجلس، 4 مجلس کر کے گھروں میں جا کے بیٹھو مت، بلکہ چیک کرو کہ محرم میں لے رہا کیا میری آواز امام تک جاری؟ میں بالکل غفلت میں بیٹھا ہوں۔ جب شیطان 6 آدمی زمین کے اوپر ہے، صرف 6 آدمی ہیں پوری زمین کے اوپر، انٹائر یہ آپ بولیں گے ورلڈ کے اوپر، صرف 6 آدمی تھے نا، 6 آدمی میں ایک کو گمراہ کر دیا، قابل گمراہ ہوا۔ کیا نبی آدم نے حرام کھلایا تھا اس کو؟ نہیں کھلایا۔ باہر کا ماحول، پلیز غور سے سنو، باہر کا ماحول بھی خراب نہیں تھا۔ آج کل باہر کا ماحول کتنا خراب ہے باہر کا، ایول ورلڈ ہے، ٹوٹل ایول ورلڈ۔ گھر سے باہر نکلو، آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، 8 آورز 10 آورز وہ تو باہر رہتا، ہم کو فکر ہے کہ بچہ کیا کھا رہا، کیا دیکھ رہا، کیا کر رہا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ہمیں ریلیکس ہے کہ نہیں، میں شیعہ ہوں تو میرا بچہ بھی شیعہ رہے گا۔ نو، کوئی گارنٹی۔ دوستوں میں دنیا دیکھتا ہوں، ہر شہر کی ایک نئی سٹوری ہے، ہر شہر کی ایک نئی سٹوری ہے، پورا ایک اشیا پڑھو اس سٹوریز کے اوپر۔
جو پیرنٹس کے حال ہے جو رو رہے بڑے آرام سے جو ریلیکس کر کے بیٹھتے ہیں نا, ان کا یہ حشر ہونے والا ہے. کتنی محنت کرتا ہر باپ, کتنی محنت کرتا اولاد کے لیے, صبح سے شام تک لگا ہوا کہ میرا بچہ اچھا نہیں. کوئی گارنٹی ہے کہ اچھا نہیں کرو؟ کوئی بول سکتے آپ بہت اچھا ہے, چھوٹا ہے بہت اچھا ہے, بڑا ہونے کے بعد صحیح رہے گا, کوئی گارنٹی ہے؟ یہاں پہ ہم نہیں دے سکتے گارنٹی کہ بڑا ہو کے بچہ نہیں بگڑ گیا, کالج جائے گا نکل جائے گا. کتنے واقعات ہیں اپنے لوگوں کے, کسی اور کو پسند کے انٹرکاسٹ میرج کر لے, آپ روک سکتے, آپ بول سکتے, ابھی تو چھوٹا ہے. تو اسی لیے بول رہا کہ 24/7 تم کو الرٹ رہنا, 24/7 تم کو سوچنا ہے. اگر تمہاری اولاد پروٹیکٹڈ ہے تو شکر ادا کرو اللہ کا کہ ایک بلیسنگ ہے تمہارے اوپر, لیکن کبھی بھی بگڑ سکتا. اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں یورپ امریکہ میں کہ تم ایک جنریشن کو بچا لو بس. اب جو تمہارے ہاتھ میں جنریشن ہے نا اس کو پروٹیکٹ کرو, سیکنڈ جنریشن کی فکر مت کرو. اگر تم نے اس کو بچا لیا تو وہ سیکنڈ کو بچا لے گا, وہ تھرڈ کو بچا لے گا, سائیکل چلے گی. تو بچانا لازم ہے, وہی لوگ جا کے امام کی مدد کریں. تو ڈے ٹو ڈے لائف میں یہ چیک کرنا کہ میں ہو رہا کیا. کمیل کو مولا نے کہا تو کمیل نے دیکھیے وہ زمانے میں ہر کے دل میں محبت تھی, جو محبت تھی وہ محبت سامنے تھی, مولا سامنے, معصومین سامنے. کمیل شکر ادا کر, آج میں شکر ادا کرتا ہوں. کیا صبح اٹھ کے میں بولتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دل میں ولایت علی ہے؟ میں بولتا ہوں. کتنے بڑی شیعہ میں بولتا ہوں, شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. تیرا شکر ہے کہ میں عزاداری کر رہا, میرے گھر میں ممبر ہے, میں حسین کا چاہنے والا ہوں. کوئی ہم کبھی کوئی چیز کا شکر ادا کرتے ہیں, پھر ہم کیسے شیعہ یار؟ گمراہ نہیں ہو سکتے, چینج نہیں ہو سکتے, شیطان نہیں آئے گا ہمارے پاس, 100% آئے گا. وہ جب قابیل کے پاس جا سکتا, آدم کے بیٹے کے پاس 6 آدمیوں میں چلا گیا اور ایسا گیا کہ اس کو نکال کے مرڈرر بنا دیا, خون کروا دیا. آپ سمجھے میری بات کہ خون کروا دیا اسے. پہلا بلڈ جو زمین پہ بہا قابیل نے بہایا نا, شیطان کی بات میں آ کے نا. اتنے بڑے نبی کا بیٹا, تو جب نبی کا بیٹا گمراہ ہو سکتا تو ہمارا بیٹا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تیاری کرو, یہ محرم اس کا ہے. میں فرسٹ ڈے سے بول رہا یہ بات, ہر چینل پہ بول رہا کہ پلیز ماؤں کو چاہیے کہ بچوں سے بات کریں. یہ دنوں میں ایٹ لیسٹ یہ دنوں میں اسپینڈ کرو. تمہاری اولاد اسکول نہیں جا رہی, تمہاری اولاد کہیں نہیں جا رہی, گھر میں بیٹھ کے آن لائن پڑھ رہی. جیسا آن لائن تم ریلیجسلی, ہر ماں آن لائن ریلیجسلی بیٹھ کے بچے کو پڑھاتی ہے, کیا کہیں بچے کا کوئی سبجیکٹ کو مس نہ ہو جائے. اگر مس ہوگا تو اسکول میں پرابلم ہوگا, مارکس کم آئیں گے. ماؤں کو کتنی فکر ہے, بہت اچھی بات ہے یہ. I'm not stopping you. میں یہ نہیں بول رہا کہ مت کرو, ضرور پڑھو. اس لیے کہ بچہ پڑھے گا تو حسین بھی سمجھ میں آئے گا, بچہ پڑھے گا تو امام علی بھی سمجھ میں آئیں گے, یہ حالتوں میں تھوڑی سمجھ میں آئیں گے. تو جیسے ریلیجسلی, پلیز یار غور سے, تم میری ماں بہن ہو, تم بیٹھ کے بچوں کو آن لائن پڑھا رہے, کیا تمہارے پاس 10 منٹ نہیں ہے حسین ابن علی کے لیے؟ ڈونٹ یو ہیو 10 minutes فار امام حسین؟ پھر کیسے شیعہ, پھر کیسا بول رہے کہ ہم آئی لو امام حسین؟ اسکول کا جیسا پڑھا رہے بچوں کو, 2 سبجیکٹ 3 سبجیکٹ آن لائن بیٹھ کے. ہر ماں, پوری ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, ہر جگہ بیٹھے, بہت اچھی بات ہے, بیٹھ کے پڑھاتے ہیں. اس کے بارے میں پڑھاؤ نا, سب کو بارے میں چھوٹی چھوٹی اسٹوریز پر. یہ تمہارا انویسٹمنٹ ہے. پلیز جیسا بچوں کو ایجوکیشن دے کے تم ایک انویسٹمنٹ کر رہے کہ بچہ آگے چل کے اچھا پڑھے گا, اچھے پوزیشن پہ آئے گا, ہمارے لیے بھی فائدہ. جب میں اولڈ ہو جاؤں گا, بوڑھا ہو جاؤں گا, تو میرا بچہ سیٹل ہو جائے گا, وہ اچھے پوزیشن پہ آئے گا. یہ سب کو فکر ہے, اور یہ بہت اچھی فکر ہے. جیسا تم انویسٹمنٹ کر رہے, تم کہاں کے لیے انویسٹمنٹ کر رہے؟ زمین کے اوپر کا پورا انویسٹمنٹ یہی ہے تمہارا. اگر تم نے بہترین ایجوکیشن دے دیا بچوں کو, اور اسلام نہیں بتایا, آزاداری نہیں بتائی, کربلا نہیں بتایا, بامبے کے ہر گھر میں ممبر ہے, الحمدللہ ہے نا. اب تمہارے بعد یہ ممبر کا کیا ہونے والا ہے؟ Who is going to take care? وہ اگر کسی اور سے کل کے لا لیا گھر میں تو کیا ہونے والا ہے؟ یہ انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں آ رہا گیا.
کہ میرے گھر کی عزاداری کیا ہوگی, میری گھر کی مجلس کیا ہوگی, میں کیا جواب دوں گا. جیسا ٹائم اسپیئر کر رہے اولاد کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, یہ سب سے بڑا ایجوکیشن ہے. امام حسین کی یہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے کہ اس میں تمہیں بچوں کا ایڈمیشن دلاؤ, اس میں بچوں کا ایڈمیشن دلاؤ. ماں کا فرض ہے کہ گھر میں بیٹھ کے بچوں سے بات کرو. یہ ایام ایسا 10 days آف محرم کے بعد بند نہیں کرنا. سب سے پہلے بچوں سے موبائل فونز لے لو. کب لے لو؟ جب مجلس میں بیٹھتے, کہ بیٹھ کے گیمز نہ کھیلو, بیٹھ کے دوسرے, اس لیے کہ ماں بولتی یار اچھا ہے بہت بزی ہو گیا بچہ, میں تو بیٹھ کے سن سکتا. غلط ہے, ان کو بتا ہی نہیں سک رہا. اس پہ کنسنٹریٹ کرو. یہ کرو گے تو آپ کے سامنے میں بولتا نا خیسر بائی کا ایک ایگزامپل ہے وہاں پر کہ یہ عورت کے ماں باپ کتنے نیک ہوں گے. آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ بات کہ کتنی نیک ہوگی, پیرنٹس کتنے اچھے ہوں گے کہ اس نے اپنی اس عورت کو, اس بیٹی کو ایسا ریس کیا کہ اس کا دل بھی بڑا ہو گیا. اس نے آزاداری کا پروٹیکشن کر دیا. بامبے والوں کے لیے تو بہترین ایگزامپل. ایک دوسرا ایگزامپل دوں, اس لیے کہ یہ دوسرا ایگزامپل دوں, آپ ہی کا ایگزامپل دے رہا. اس لیے کہ مجھے بولتے ہیں بامبے میں خوجے بھائیوں کا ذاکر ہے, خوجے بھائیوں کا خطیب. خوجے بھائیوں کا نہیں, میں مولا حسین کا خطیب. پوری دنیا میں میں مولا حسین کا پرچار کرتا ہوں. یہ مجھے چنا گیا کہ مولا حسین کا ذکر کرتا. اب آپ دوسرا ایگزامپل دے دو آپ ہی کا, آپ کو سمجھ میں آئے گی یہ لینگویج. خیسر بھائی تو چلو بامبے والے جان رہے, پوری خواجہ کمیونٹی گجرات کی پوری کمیونٹی کا ایک آدمی تھا, ایک کو آئیڈیل بنا, حاجی ناجی کو. ڈو یو نو حاجی ناجی کو؟ بچوں کو معلوم ہے, بڑوں کو تو معلوم ہے. حاجی ناجی کا ایگزامپل لو, کیا پرسنالٹی تو میں اتنا ایڈمائر کرتا. جب جاتا ہوں بھاؤ نگر ان کی گریو پہ جاتا ہوں اور دعا مانگ کے آتا ہوں. دعا مانگتا ہوں ان کے پاس. کیا دعا مانگتا ہوں کہ اللہ جیسے اس بندے کو تو نے سعادت دی, give me also. کس زمانے میں اس کو فکر تھی مولا حسین کی, آج میں ہم کو کیا فکر ہے یار, $millions تمہارے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے, but still you need one more million. یہ جو $1 million ہے نا, یہ صرف بامبے کی حد تک ہے. حاجی ناجی کو دنیا میں بھی تھا, آخرت میں پتہ نہیں وہ ٹریلینر بن گیا, ٹریلینر بن گیا کھوجا کمیونٹی کے لیے اور پورے انٹائر شیعہ کمیونٹی کے لیے, شیعہ کمیونٹی کے لیے انٹائر. وہ ایسا ایگزامپل ہے وہ بندہ کہ آج کے زمانے میں ساری فیسلٹیز, لائٹ ہے, کرنٹ ہے, کمپیوٹر ہے, بال پین ہے, پین اٹھاؤ, پیپر لو, ایک ساتھ 100 پیجز لکھو. تو حاجی ناجی کے زمانے میں بال پین نہیں تھا, لائٹ نہیں تھی, کار نہیں تھی, گاڑی نہیں تھی, کارڈ بنڈی پہ کتابوں کو رکھ کے اس بندے نے کام کیا. اس کو فکر ہوئی کہ I have to do something for my community. اب انصاف سے اگر حاجی ناجی اس وقت کام نہیں کرتا تو آج کیا ہونے والا تھا؟ 50 سال پیچھے رہتے, کوئی اور آگے بڑھے. مولا نے حاجی ناجی کو چن کے پوری گجرات کو ایک ایسا میسج کہ اس بندے کا ایگزامپل لے کے اپنی زندگی کو گزارو. اس کی لہر پہ جب جاتا ہوں گریو پہ, اس قبرستان بھاؤ نگر, تو آپ یقین, میں بہت باتیں روک رہا, میں نہیں بول سکتا اس کی خبر میں کیا نظر آتا, کیا کام کیا اس بندے. وہ زمانے میں پوری دنیا سے لڑ کے. دوستو آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے امام حسین کا, کیوں نہیں پڑھا رہے بچوں کو, اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ہے. We have so many things to do. امام مولا حسین 3rd, 4th, 5th priority چلے گئے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم اولاد کو بیٹھ کے مولا حسین کے بارے میں بات کریں, امام علی کے بارے میں بات کریں. آدھی رات کو تمہارے بچے کو اٹھا کے کوئی پوچھے کہ تم کس کا انتظار کر رہے, تو تمہارا بیٹا بولنا میں امام مہدی کا انتظار کر. آدھی رات کو تمہارے بچے کو اٹھائے, پوچھے تیرے پہلے امام کا نام کیا, بیچ کے اماموں کا نام کیا, تو بولے وہ میں سمپل بات کر رہا ہوں. پلیز میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ محرم کے مجلس ہیں, میرے خیسرباد کے ممبر سے ہزاروں لوگ سن رہے, سب پوری دنیا سن رہی, ڈفرنٹ چینلز کے اوپر. کوئی ایک لڑکا یا لڑکی کی آج عقل دماغ کھل گیا, میں کامیاب ہو گیا.
حاجی ناجی کو دیکھو، ہزاروں کتابیں، ٹرانسلیشن آف قرآن، ٹرانسلیشن آف بکس، مذاق ہے؟ ایسا سالڈ انویسٹمنٹ کر کے گیا، ایسا سالڈ انویسٹمنٹ کہ جب تک ان کا ٹرانسلیٹڈ قرآن، ٹرانسلیٹڈ مفاتی، ٹرانسلیٹڈ دعائیں جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے، کیا اکاؤنٹ ہے اس کا، بلینز اینڈ ٹریلینز کی تعداد میں ان کا وہاں پہ مل رہا. He's not doing anything. ان کا بیٹا کوئی کام کرے نہیں کرے، ان کی بیٹی کرے نہیں کرے، کوئی فاتحہ پڑھے نہیں پڑھے، اتنے ہزاروں لوگ بسم اللہ پڑھے. میں خالی بسم اللہ کی بات کر رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے، اس کا اکاؤنٹ لیتے جا رہا. یہ کام کرو. محرم بیداری کا نام ہے. محرم مولا حسین کو دم شیعہ نہیں چاہیے، میں بار بار بولتا یہ جملہ. مولا کو ریولوشنری شیعہ چاہیے، کام کرنے والا شیعہ چاہیے، بیدار ہونے والا شیعہ. ان کی سیرت پہ چلنے والا، خالی بیٹھ کے گاسپ کرنے والا نہیں چاہیے. ان کی بکس میں، ان کی لائبریریز میں جا کے حاضر جی، اس بندے کا کام دیکھو. کیا جو بھی گجرات میں، پورے انٹائر گجرات میں، ورنہ گجراتی میں آپ کا پاس ایک قرآن نہیں تھا، ایک تفسیر نہیں تھی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں تھا. یہ میری آواز میری ماں بہنیں سن رہے، ان کو بول رہا ہوں، ان کو بول رہا ہوں، خواتین کو بول رہا ہوں کہ تم تیار کرو، تم اپنی اولاد کو تیار کرو کہ تمہارے ہر گھر سے ایک حاجی ناجی باہر نکل. سمجھ میری بات؟ برا مت مانو، جو ریالٹی ہے وہ پیش کر. ہم تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں. عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ ایک بیٹے کو بنا دو حاجی ناجی، تمہاری ایک بیٹی حاجی ناجی بن جائے، اس کی سیرت عمل کر تو پھر دیکھو کیا کرو. خالی بیٹھ کے باتیں کریں، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یہ کیا، پتہ نہیں سر قبول ہوا یا نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں قبول ہوا یہ کیا. نہ تمہاری نماز نہ روزہ، میرا کوئی گارنٹی نہیں. اتنی ملاوٹ ہے ہمارے پاس، اتنی میرے کام میں ملاوٹ. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ کام سب سے سالڈ کام ہے، سب سے سالڈ کام یہ. امام علی سے پوچھا گیا، میرے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ کہاں بیٹھنے میں مزہ آتا، کہاں آپ کیا فیل کرتے، سب سے اچھا آپ کو کہاں لگتا جہاں کوئی بیٹھ کے باہر. ایک نے کہا یا علی مجھے کعبے میں بیٹھے تو مجھے بڑا اچھا لگتا. دوسرے نے کہا مسجد نبوی میں میں بیٹھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا. تیسرے نے کہا میں بیت المقدس میں بیٹھتا ہوں تو اچھا لگتا. علی مسکرائے. مولا سے پوچھا گیا مولا آپ کو کہاں اچھا لگتا؟ کہا کہ جب چھوٹے بچوں کو لے کے کوئی دینی تعلیم دیتا ہے میں وہاں بیٹھتے میں مجھے اچھا. امام علی کے پسندیدہ جگہ ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ مولا بول رہا مجھے سب سے زیادہ میں انجوائے کرتا ہوں اس جگہ پہ، سب سے زیادہ میں کمفرٹیبل رہتا ہوں اس جگہ پہ کہ جب چھوٹے بچے بیٹھ کے دینی تعلیم کر لیتے ہیں. یہ ہے صرف کربلا. کربلا یہ ہے. اگر میں کچھ نہیں کر رہا، بالکل ریلیکس ہوں، 2 مجلسیں میری ہو گیا صبح سے شام تک، 4 مجلسیں ہو گئی، سیکھا نہیں تھا کچھ نہیں، بیٹھا ریلیکس کرا، اس لیے کہ جانا ہے، بچپنے سے جاتے، خالی بیٹھنا ہے جا کے ثواب لینا آ جانا. یہ تو کتنی نہیں سمجھی، یہ تو سبھی کر کوئی کام کرو نا. یہ چیز اس لیے کہ قیصر باغ کا ممبر ہے، از ویری امپورٹنٹ ممبر. یہاں سے جانا کام، یہاں سے میسج جانا، لوگوں کو معلوم ہونا کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کربلا کیا ہے. پھر جب آپ یہ کام کرتے نا، پلیز غور سے سنو، جب آپ یہ کام کرتے نا تو پھر آپ رشتہ دار کے حق کو بھی ادا کرتے، پھر آپ بیمار کے پاس بھی جاتے، پھر آپ چھوٹے کی بھی عزت کرتے. جب تم دین کا کام کرتے تم کو فکر رہتی، رشتہ دار کا حق ادا کرنا. محرم شروع ہو گیا، لوگ آ رہے ملنے، مجھ سے کہا گیا کہ مولانا ہم چاہتے ہیں اس سے ملنے، لیکن وہ میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیتا. جو دروازہ بند کر رہا وہ تو سب سے پہلے امام کو ناراض کر، امام اس کے منہ پہ بھی ایسی دروازہ بند کریں گے. You understand what I say؟ اگر تم کسی رشتہ دار کے منہ پہ، اب دیکھیں ایک بات بولو، کوئی بگاڑتا نہیں پیسے والے سے، کوئی تعلقات نہیں بگاڑتا. اگر کسی کا پاس مال ہے، رشتہ داری نہیں ہے لیکن رشتہ داری جوڑ لیتے. فیکٹ ہے، غلط بول رہا؟ بڑا خاموش کراؤڈ ہے مجھے، میں جانتا ہوں. اگر پیسہ اس کے بعد میں چاہتا کہ میرا رشتہ اس سے جڑا ہوا رہے، لوگوں کے سامنے میں بولتا ہوں وہ میرا ریلیشن میں، پتہ نہیں کون سے ریلیشن میں، لیکن میں یہ بولوں گا کہ وہ میرا ریلیشن میں. کیوں؟ اس سے پہلے بگاڑتے کس سے؟ تمہارے غریب رشتہ دار سے، غریب سے بگاڑتے.
सगा होगा और गरीब होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, खानदान वालों में वैल्यू नहीं। वो आ रहा तुम्हारे दरवाजे पे, ये बोलने आ रहा कि हम सॉरी, माफ कर दो, तुमने मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। मतलब फिर तुम शिया कैसे रहे, मेरे को ये बोलो। अली ने किसी के मुंह पे दरवाजा बंद किया? इमाम हुसैन ने किसी के मुंह पे दरवाजा बंद किया? तुम उस अली के मानने वाले जो कातिल इब्ने मुलजिम को 19 रमजान की सुबह शाम में इफ्तार के वक्त जब शहजादी उम्मे कुलसूम ने ला के अपने बाबा को शरबत दिया, तो पहला सवाल क्या था कि बेटी तूने इब्ने मुलजिम को भेजा? तुम उस अली के मानने वाले हो। ये कैरेक्टर है इमाम अली का, ये कैरेक्टर था मौला अली का, अखलाक थे अखलाक। और आज हम बड़े रिलैक्स बैठ के बैठे, मैं तो चाहने वाला हूं, मैं तो सब में पहली सब में खड़े रहता हूं। सो व्हाट खड़े रहते हो यार, सो व्हाट, पहली सब में खड़े रहते मोमिन नहीं बनता। तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, लोग बोलना कि ये ऐसा है। रिश्तेदार के हक को अदा नहीं करोगे, उससे सख्त बात करोगे, बड़ी आवाज से बात करोगे, मार्केट में डांट दोगे, अब निकालो इसको, इसलिए कभी इसकी जरूरत नहीं है। एक चीज जिंदगी में याद रखो, बुरे वक्त का साथी वो तुम्हारा दोस्त है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? बुरे वक्त का जो साथी होता है ना, वो तुम्हारा ट्रू फ्रेंड, कि तुम्हारे ऐसे वक्त में तुम्हारे काम आया या कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, वो रियल फ्रेंड है तुम्हारा। पैसे से तो 1000 आदमी दोस्त बन जाता, बुरे वक्त में जो तुम्हारा साथ है, साथ वो है, मोमिन वो है कि जो तुम्हारे सामने है वही तुम्हारे पीछे है, वो मोमिन। तुम खुद, हम खुद, मैं अपने आप को चेक करूं, मैं मार्केट में चेक नहीं करूं, मैं अपने आप को चेक करूं कि मैं ये भाई के साथ, मैं दूसरे मोमिनीन के साथ मेरा एटीट्यूड क्या है। मैं सामने तो बहुत अच्छी बात करूं, उस बंदे के फरिश्तों को भी नहीं मालूम कि ये मेरे पीछे ऐसी बात कर, और मेरा वो क्या, मैं इसकी भी बात करूं, उसकी भी बात करूं, उसकी जब उसके एब्सेंस में। ऐसे लोगों पे लानत की गई है, लानत के जो पीछे बात करते हैं। और आज ये कॉमन, इतनी कॉमन बीमारी है कि आप डाइनिंग टेबल में बैठ, 4 लोगों के साथ बैठ, आपने कहा फुला आदमी कैसा, शुरू हो गया, हर आदमी शुरू हो गया, अरे वो तो ऐसा है, उसने तो ये किया, पूरी नॉलेज उसी के ऊपर निकाल रहे, पूरा तुम्हारा रिसर्च उसी के ऊपर है। वो सामने आया, किसी में जुर्रत नहीं है, गर्ज नहीं है, बोलने की ताकत नहीं है कि यू आर रॉन्ग। ये करबला नहीं है, करबला का मैसेज है कि यजीद ग्लास ऑफ वाइन लेकर दरबार में आया था और यजीद पुकार के बोल रहा था, रसूल पे कोई वही नाजिल नहीं हुए, रसूल यजीद बोल रहा, अपने आप को सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट बोल रहा। उसके बाद पूरे दरबार में जबकि कई डेलीगेशन बैठे हुए, एम्बेसडर बैठे डिफरेंट कंट्रीज के, एनवॉयज बैठे हुए, सबके सामने बोलता है कि ये ढोंग है, फ्रॉड,